مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ چنانچہ جس نے قرآن پاک پڑھا، رب تعالیٰ کی حمد کی اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پڑھا، بے شک نیز اس نے اپنے رب سے مغفرت طلب کی تو اس نے بھلائی اس کی جگہ سے تلاش کر لی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اب ہم چلتے ہیں سلسلے کے فارمیٹ کے مطابق۔ ابتدا میں ہم جھلکیاں دکھاتے ہیں اور جھلکیاں دیکھنے سے کچھ نہ کچھ ڈھارس جو ہے وہ میسیج کرنے والوں کو یہ ہو جاتی ہے کہ ہم نے جو میسیج کیا تھا، جو فرمائش کی تھی کہ الحمدللہ عز و جل وہ ہم تک پہنچ گئی اور ہم تیار کر کے لے کر آئے ہیں، اور اب یہ ہے کہ سلسلہ چونکہ 1.25 گھنٹے کا ہوتا ہے تو اس میں جتنی چیزیں چل پائیں گی وہ چلائیں گے، ورنہ انشاءاللہ نیکسٹ سلسلے میں بھی ان چیزوں کو لے کر آئیں گے۔ آئیے جھلکیاں دیکھتے ہیں۔ میری نگاہ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ گناہ سے بچنے کے لیے بھی قوت ارادی چاہیے۔ ظاہرے کوئے جنا آہستہ چل۔ ایک ہی شعر میں 4 بار نام آ گیا نا، تو میرے 4 ہو گئے، اب 3 آپ سنا دیں۔ طلب ہوں آ میری جان الریاض۔ اسلامی بہنوں کو بھی نعت پڑھنے کی اجازت ہے، ظاہر ان کا بھی حق ہے، ان کے بھی آقا ہیں۔ دونوں عالم کی سرکار آ جائیے۔ عید مبارک۔ نہیں مبارک ہے۔ اچھا میں پڑھ لوں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ یہ آپ کو لاکھوں سلام بارگاہ رسالت میں جو میں نے نظر کیا نا، آپ کو تحفہ دیتا ہوں۔ تشر ہے بس بھائی ہم جا رہے ہیں۔ ہو چین اور قرار دل بے قرار میں۔ ماشاءاللہ آپ نے جھلکیاں ملاحظہ کی ہیں، اور انشاءاللہ عز و جل کچھ میسیجز ہیں سید صاحب کے پاس بھی جو ہے وہ اپنا آ رہے ہیں، تو سید صاحب انشاءاللہ عز و جل فیس بک کے جو ناظرین کو ابھی میسیجز آ رہے ہیں، حضرت نے مجھے کچھ بتائے بھی ہیں، وہ انشاءاللہ یہ بھی پڑھیں گے۔ تو میں کچھ میسیجز جو ہم تک آئے ہیں وہ میں انشاءاللہ عز و جل شامل کر دیتا ہوں۔ ایک میسیج تو یہ آیا تھا کہ روحانی علاج اور استخارہ یہ جو پروگرام ہے، یہ کہتے ہیں کہ جب میسیج کرتے ہیں تو وہ نہیں پڑھتے، کال زیادہ شامل کرتے ہیں۔ تو اتفاق سے سید صاحب ہماری جو جنید بھائی ہے، ابھی ہمارے سلسلے سے پہلے ہی روحانی علاج اور استخارہ سلسلہ ہوتا ہے، تو ان سے تقریباً جو ہے وہ ہر ہفتے کو ہی جب ہم ظہر کی نماز کے بعد آتے ہیں تو ملاقات ان سے ہوتی ہے۔ تو میں نے ان کو یہ میسیج اسی وقت جو ہے وہ اپنا عرض کر دیا کہ حضور یہ ہمارے سلسلے میں میسیج آیا ہے آپ کے پروگرام کے حوالے سے کہ آپ میسیجز کم شامل کرتے ہیں اور
کالز زیادہ لیتے ہیں. تو الحمدللہ یوں سمجھے ہاتھوں ہاتھ ایک تو استخارہ ہے اور لیکن ہاتھوں ہاتھ عمل بھی انہوں نے جو ہے وہ یہ ابھی بتایا ہمیں. سلسلے کے بعد میں نے دوبارہ ان سے جو ہے وہ اپنا پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ آج کا جو سلسلہ ابھی ہوا ہے 2 بجے سے 2:50 تک, تو اگر آپ نے دیکھا ہو جنہوں نے میسیج کیا ہے تو الحمدللہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے میسیجز جو ہے نا وہ آپ کے میسیج کے بعد جو ہے وہ زیادہ شامل کیے ہیں. اور میں نے اس کی وجہ جو ہے وہ اپنا پوچھی تو بتا رہے ہیں کہ چونکہ لائیو میں میسیجز آ رہے ہوتے ہیں تو یہ لوگ جو سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں, جیسے ابھی اگر ہمارے فیس بک کے جو ناظرین ہیں وہ بھی میسیج کر رہے ہوتے ہیں تو سید صاحب آپ کو بھی اندازہ ہوتا ہے کہ وہ آپ نے بھی بتایا تھا نا ایک بندہ جو ہے وہ بعضوں کا 10 میں تو ابھی آپ کو ابھی بتا رہا ہوں کہ ابھی ایک آئی ڈی سے ہمیں 1 2 3 4 5 ایسے میں تبھی ایک آئی ڈی سے آ چکا ہے نا مفت والا جو ہے وہ اپنا. تو وہ بتا رہے ہیں کہ اپنا یہ جنید بھائی کہ کیونکہ لائیو میں میسیج آ رہے ہوتے ہیں نا تو وہ دھڑا دھڑ آ رہے ہوتے ہیں تو وہ اوپر جا رہے ہوتے ہیں تو وہ رکتا نہیں ہے معاملہ. تو جس کو یوں سمجھے کہ دیکھ کر میسیجز جو ہے وہ پڑھے جا سکیں جلدی. تو ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کے یہ میسیجز ہم تک پہنچ جاتے ہیں, اس کے بعد ہم باقاعدہ پھر اس کو بعد میں ریڈ کرتے ہیں اور پھر ہم تیار کر کے لے کر آتے ہیں. تو یہ تھوڑا ڈفرینس ہے. تو لیکن انہوں نے آج الحمدللہ کوشش کی ہے اور ہاتھوں ہاتھ جو ہے استخارے کے ساتھ آپ کے اس میسیج پر جو ہے نا وہ ہاتھوں ہاتھ عمل بھی ہوا ہے. فیس بک پر جو مدنی چینل آپ کا مدنی چینل دیکھنے کا سلسلہ جاری ہے تو اس میں چند میسیجز آئے تو میں عرض کرتا چلوں. کہہ رہے ہیں کسی ایسے سلسلے کا آغاز فرمائیے جو حیات امیر علیہ سنت پر مشتمل ہو, جس میں امیر علیہ سنت کی لائف اسٹوری ہو, تاکہ بڑھتی ہوئی تعداد میں جو دعوت اسلامی سے منسلک ہو رہے ہیں انہیں امیر علیہ سنت کی زندگی کے حوالے سے معلومات ہو. اچھا, ایک اور میسیج ہے کہ ڈاکٹر زیرک کی نگرانی میں مدنی چینل پر فرسٹ ایڈ کورس کروانے کی عرض ہے. پہلے میسیج کا جواب تو یوں ہے کہ امیر سنت کی کہانی انہی کی زبانی اسلام سے ایک پروگرام جو ہے وہ شروع ہوا تھا اور اس کے کافی سارے ایپیسوڈ جو ہے مدنی چینل پہ چلے بھی تھے اور اس وقت امیر سنت کی ویب سائٹ وغیرہ پر اور ہو سکتا ہے کہ ہمارا جو مدنی چینل کا یوٹیوب چینل ہے اس پر بھی یہ موجود ہوں. تو پھر اس کے علاوہ ایک دلوں کی راحت پروگرام ہم نے کیا تھا جو لاک ڈاؤن کے دنوں میں, تو اس کے بھی کافی ساری ایپیسوڈ یہ یوٹیوب پر جو ہے وہ آپ کو مل جائیں گے. تو اس پہ بہت ساری ایسے سوالات, وہ مدنی مذاکرے سے تھوڑا ہٹ کر اس کا فارمیٹ تھا تو اس کے اندر اس طرح کے سوالات جو ہے وہ اپنا کیے جاتے تھے امیر سنت کی. اور پھر گائے بگائے اگر آپ دیکھیں تو مدنی مذاکرے میں بھی اس کا تذکرہ جو ہے وہ ہوتا رہتا ہے. تیسرا سلسلہ دو تو آپ نے بتا دیے اور تیسرا سلسلہ ماضی کی یادیں, اللہ اس میں بھی شروع کے جو ایپیسوڈ آپ دیکھ لیں امیر علیہ سنت کے ہی ماضی کے متعلق اس میں سوالات ہوتے ہیں, آپ کے تجربات. کیا بات ہے سید صاحب ماشاءاللہ. یہ کیوں سمجھے کہ مہینے میں ایک دفعہ جو ہے نا وہ امیر سنت کا ماضی کی یادوں کے اندر جدول ہے. تو یہ ہو گئی پوری ڈیٹیل. اور دوسرا آپ نے جو بتایا تھا فرسٹ ایڈ کے حوالے سے ڈاکٹر زیرک کے حوالے سے, تو میں آپ کو بتاؤں آج سے کم و بیش کو 5-6 سال پہلے شاید یا اس سے بھی زیادہ ایک پروگرام نگران شورا کا چلتا تھا, اس کا نام مجھے جو ہے وہ اپنا جو بیک گراؤنڈ تھا اس کا نام ابھی میرے ذہن سے نہیں آ گیا. اس میں ہم نے باقاعدہ اسی اسٹوڈیو میں نا ایسا کیوں ہوتا ہے اس یعنی یوں سمجھے اس پروگرام کا نام تھا اور اس میں مختلف موضوعات ٹاپکس وغیرہ جو ہے نا وہ ڈسکس کیے جاتے تھے. تو مجھے آج بھی اچھی طریقے سے یاد ہے ہم نے اسی مدینہ اسٹوڈیو کے اندر نا ہمارے ڈاکٹر کامران جو ہیں وہ ان کو ہم نے بلایا تھا اور باقاعدہ ہم نے وہاں پر لائیو, مطلب ایسا نہیں ہے کہ وہ ریکارڈڈ تھا, لائیو ہم نے جو ہے وہ کچھ فرسٹ ایڈ اور اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ بعض اوقات کرنٹ لگ جاتا ہے کسی کو تو آپ کو یہ مناظر دیکھنے میں آتے ہیں بالخصوص ان دنوں میں بارشوں میں کہ وہ کھمبے وغیرہ یا کسی جگہ سے کرنٹ لگ کر وہ وہاں گر جاتا ہے تو بندہ اس کو پکڑتا ہے اور وہ خود بھی جو ہے وہ اپنا. تو اس میں باقاعدہ انہوں نے کچھ اس طرح کی چیزیں بیان کی تھی. اور ویسے یہ پروگرام جو ہے نا چونکہ ڈاکٹر زیرک یو کے میں ہوتے ہیں اور وہ انگلش پروگرام ہمارے مدنی چینل پر آتے ہیں تو وہاں میں نے باقاعدہ ان کا یہ پروگرام یا ان کے کلپس وغیرہ دیکھے تھے جو وہاں چلائے گئے تھے. تو میں انشاءاللہ اپنی مجلس سے عرض کروں گا کہ اگر ڈاکٹر زیرک سے یہاں بھی یہ پروگرام جو ہے وہ ریکارڈ کیے جا سکتے ہوں یا وہ جو پروگرام ریکارڈ ہوئے ہیں وہ چل سکتے ہیں تو انشاءاللہ عزوجل ہم چلانے کی کوشش کریں گے. ہم اپنی گفتگو تو جاری رکھیں گے لیکن بچے انتظار کر رہے ہوں گے کنیز فاطمہ اور رائکا کا کہ وہ 3D ان کی اینیمیشن ہے, وہ کچھ نہ ہم ہر ہفتے ایک نہ ایک چلاتے ہیں. تو آج اس کا دن ہے, آئیے دیکھتے ہیں. کنیز فاطمہ بھائی زور سے دھکا دینا. بس بھائی ہم جا رہے ہیں, صبح اسکول میں فنکشن ہے اس کی تیاری بھی کرنی ہے. کنیز فاطمہ اچھی بچی, کنیز فاطمہ اچھی بچی ہے, سچی ہے. رائکا آپ تیار ہو گئی؟ آپ ہو گئی تیار؟ جی میں تو تیار ہوں. کہاں تیار ہے؟ یونیفارم تو پہنا ہی نہیں.
آج یونیفارم پہن کر نہیں جانا، آج تو نارمل کپڑوں میں جانا ہے۔ اوہ اچھا، میں ابھی ریڈی ہو جاتی ہوں، اور آپ کا دودھ کچن میں رکھا ہے، پی لیجیے گا۔ اوکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ۔ اے اللہ پاک، ہمارے لیے اس میں برکت عطا فرما اور ہمیں مزید عطا فرما۔ کنیز فاطمہ اچھی بچی، کنیز فاطمہ اچھی بچی ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین۔ بریرہ کالی کالی سی ہو رہی ہیں آپ۔ کیا میں کالی؟ جی جی، کتنا عجیب سا ہو رہا ہے آپ کا منہ۔ منہ تو آپ کا ویسے بھی عجیب سا ہے، لیکن آج تو کالی کالی سی بھی لگ رہی ہیں۔ کالی بریرہ۔ کیسی ہیں رامین آپ؟ الحمدللہ رب العالمین، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ کا ڈریس تو بہت پیارا لگ رہا ہے۔ جی، میرے بابا لے کے آئے تھے۔ بریرہ آپ، کیا ہوا مجھے بتائیں۔ خاموش ہو پہلے اور بتائیں کیا ہوا ہے، کسی نے کچھ کہا ہے؟ آپ پہلی بار رائکا مجھے چڑھا رہی ہیں، کالی کالی بول رہی ہیں، میرے رنگ کا مذاق اڑا رہی تھی۔ کیا رنگ کا مذاق؟ ادھر آئے میرے ساتھ۔ وہ ہیں کہاں؟ وہ گارڈن میں ہیں۔ کنیز فاطمہ آپ بھی تو سوکھی سی ہیں۔ آپ کون سا موٹی ہیں؟ آپ بھی تو سوکھی سی ہیں۔ رائکا، اریبہ، یہ کیا حرکت ہے؟ آپ کو پتا ہے یہ کتنی بری بات ہے؟ ہم سب کو اللہ پاک نے پیدا کیا ہے اور بہت خوبصورت پیدا کیا ہے۔ اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یقیناً ہم نے آدمی کو سب سے اچھی صورت میں پیدا کیا ہے۔ ہم تو مذاق کر رہے تھے، بریرہ تو خوبصورت ہے، یہ بات تو ہم بھی جانتے ہیں، تو آپ مذاق میں کسی کی بھی دل آزاری کر دیں گی؟ ہمیں ایسی کوئی بات نہیں کہنی چاہیے جس سے کسی کا دل دکھے۔ اور یہ کیا بات ہوئی؟ کالی، موٹی، یہ کہہ کر کسی کو چڑھانا نہیں چاہیے۔ ہمیں کسی کی بھی رنگت کا، قد کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، یہ باڈی شیمنگ کہلاتی ہے اور ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کو پتا ہے حدیث پاک میں ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں مگر تقوی کے ساتھ آدم علیہ السلام کے اولاد ہو، اور وہ مٹی سے بنائے گئے ہیں۔ اب ادھر ادھر کیا دیکھ رہی ہیں؟ بریرہ سے سوری کریں جو آپ نے ان کا دل دکھایا۔ سوری بریرہ، مذاق میں نے آپ کا دل دکھا دیا۔ سوری بریرہ، ہم نے آپ کا دل دکھایا۔ نو پرابلم، اٹس اوکے۔ پیارے بچوں، ہمیں کبھی بھی کسی کی باڈی شیمنگ نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ سب کو اللہ نے پیدا کیا ہے، کوئی چھوٹا ہے، موٹا ہے، کالا ہے یا گورا، سب اللہ کی پیدا کی ہوئی مخلوق ہیں۔ ہمیں سب کے ساتھ رسپیکٹ سے پیش آنا چاہیے۔ کنیز فاطمہ بچیوں کے بھی جو ہے وہ اپنا یعنی یوں سمجھیں کہ آپ دیکھیں غلام رسول اور ببلو اور جو فیضان، ان کے اپنے معاملات ہوتے ہیں، بچوں کے آپس میں جو اور بچیوں کے جو ہے وہ اپنے معاملات ہوتے ہیں۔ بہرحال بریرہ کو اس نے جو ہے وہ غلط کہا تھا اور اس کی اصلاح بھی جو ہے وہ اپنا کنیز فاطمہ نے کی، ایسا جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے۔ چلیں جی، جو ہے وہ آپ نے یہ کارٹون جو ہے وہ دیکھ لیا 3D کا، اور اس کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی اس سے پازیٹیو جو ہے وہ میسیج جو ہے وہ دیا جائے، جس سے بچوں کو چیزیں جو ہے وہ اپنا یہ سیکھنے کو الحمدللہ عز و جل یہ ملتی ہے۔ اور انشاءاللہ عز و جل جو ہے وہ سید صاحب ہمیں کچھ میسیجز جو ہے وہ اپنا، چونکہ میں نے جب پڑھے تھے اسی ہفتے کے دوران، جب تو گزشتہ ہفتے ہم نے تذکرہ کیا تھا کہ انشاءاللہ عز و جل آج رات سید صاحب کی جو ہے وہ مدینہ شریف کی طرف جو ہے وہ روانگی ہے، تو کچھ میسیج یہ بھی تھے کہ سلام کا جو ہے وہ اپنا سید صاحب کو عرض کیجیے گا کہ ہمارا بھی
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سلام عرض کر دیجیے گا. تو جتنے بھی جو ہے وہ اپنا لوگ ہیں ان کو ان کا سلام یعنی جنہوں نے کہا ہے اور ابھی بھی جو آپ کریں گے میسج تو ممکن ہے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ میں جب پڑھوں گا اس وقت تک تو جو آپ لے گئے ہوں گے, لیکن آپ نیت فرما لیں. اور حاضری کی بھی جو ہے وہ اپنا انہوں نے کہا تھا کہ ہماری بھی جو ہے نا وہ حاضری کے لیے جو ہے وہ دعا فرما دیں. یوں سمجھے کہ آج سید صاحب صبح جو ہے نا وہ ہم ناشتے میں فجر کے بعد بیٹھے ہوئے تھے, میں بھی تھا, بچوں کی امی اور یہ دونوں بیٹے, ہم لوگ ناشتہ کر رہے تھے. تو ناشتے کے تھوڑا اختتام پر میں نے ایسی عرض کر دی کہ آج سید صاحب جو ہے وہ کی روانگی ہے اور وہ مدینے جو ہے وہ جا رہے ہیں. اور میں نے کہا وہ ان کے ساتھ ایک منا ہوتا ہے وہ بھی جو ہے وہ جا رہا ہے. تو میرا جو چھوٹا بیٹا ہے وہ بہرحال وہ مطلب اس کی کیفیت جو ہے وہ اپنا بن گئی نا, وہ رونا شروع ہو گیا. اس نے بولا کہ میرے کو بھی جو ہے وہ جانا ہے. تو میں نے عرض کی جیسے بچوں کو کہ آپ انشاءاللہ درود شریف کی کثرت کریں, اللہ نے چاہا تو آپ کو جو ہے وہ بلاوا جو ہے آئے گا. تو میں نے کہا کہ ظاہری بات ہے کہ اسباب بھی جو ہے وہ اپنا اس کے لیے ہوتے ہیں, یہ وہ تو اس کے. تو بھائی جان وہ سر اپنے گیا, مجھے نہیں پتا, میں سمجھا شاید اس کمرے میں چلا گیا, وہاں شاید کیا کر رہا ہے, وہ تھوڑی دیر میں اپنا وہ گلہ کے نا وہ نکال کر لے کر آ گیا. اور اس میں چونکہ عموماً بچوں کو کسی نہ کسی موقع پر عیدی اور یہ چیزیں ملتی ہیں تو ظاہری بات ہے وہ پیسے ہم اس طرح خرچ نہیں کر سکتے, وہ بچوں پر ہی یا تو خرچ کریں گے یا یہ ہی جو ہے وہ اپنا. تو وہ بہرحال جمع تھے تو وہ اس نے پیش کر دیا کہ بولا یہ لے, اور جو ہے تو میں نے اس کو بہرحال عرض کی کہ یہ ابھی تو جو ہے وہ اپنا یہ کم ہے. تو بہرحال یہ بھی عرض کی سمجھایا, بہرحال وہ روتا رہا. تو پیسے کا ظاہری بات ہے کہ وہ ٹھیک ہے ایک ظاہری اسباب ہے, لیکن بات تو یہی ہے کہ جو ہے وہ اپنا جاتے وہی ہیں جنہیں جو ہے وہ سرکار بلاتے. میں یہاں پر یہ عرض کرتا چاہوں گا کہ یہ آپ کی دعوت اسلامی ہے. صحیح بات ہے یہ جس نے بچے کے دل کے اندر عشق رسول, مدینے کی یاد, مدینے کی طرف, جس بچے کو میں اپنے ساتھ لے کے جا رہا ہوں, یہ ان کے نانا 10 روپے بھی دیتے نا تو یہ مجھے دیتے, میں کیا کروں, یہ رکھ دیں, مدینے جاؤں گا نا تو میں اس میں استعمال کروں گا. اور ان کے ٹھیک ٹھاک سمجھ لے کہ کووڈ کے بعد, کووڈ سے پہلے ایک بار ان کی حاضری ہو چکی ہے, ماشاءاللہ. کووڈ کے بعد سے اب تک لے کے انہوں نے تقریباً 30,000 روپے کے قریب صرف مدینے کے لیے پیسے جمع کیے. اللہ اکبر, کیا بات ہے. عید پر عیدی ملی وہ جمع کروا دی, خرچی ملی وہ جمع کروا دی. اور یہ عبدالحبیب بھائی سے انہوں نے سیکھا ہے. عبدالحبیب بھائی کہتے ہیں کہ ہمارے جو فیملی بار بار جاتی ہے تو ہم اپنی کمائی کا پہلا حصہ جو ہے نا وہ مدینے کے لیے الگ کر کے رکھ لیتے ہیں. کیا بات ہے. حالانکہ اس بچے کو غالباً سے اس کی عمر کتنی جو ہے وہ اپنا 6 سال ہے. میں آپ کو صحیح اپرارز کروں کہ جس وقت یہ رو رہا تھا میرا اپنا بچہ مدینے کی, یعنی دل کے اندر مطلب ویسے عام طور پر بچہ دیکھیں گھر کے اندر روتا ہے تو گھر والے جو ہے نا وہ ہوتے ہیں کہ پریشان ہو جاتے ہیں ٹینشن میں, لیکن ایک اندر جو ہے نا وہ فیلنگ جو ہے وہ اپنا خوشی کی ہو رہی تھی کہ ہمارا بچہ مطلب رو کس چیز کے لیے رہا ہے, یہ تو دیکھیں مطلب مدینے کی یاد. یہ دعوت اسلامی کا الحمدللہ احسان جو ہے وہ ہے. چلے جی, اب یہ گفتگو بھی چل رہی ہے, سید صاحب انشاءاللہ دعا بھی کریں گے, سید صاحب سے کچھ اشعار بھی جو ہے وہ ہم نے پوچھنے ہیں. ہم چل رہے ہیں ایک کلام جو ہے وہ ذہنی آزمائش میں, اب یہ پنجابی ہے, سرائکی کلام میں بہرحال جو ہے وہ اپنا وہ پڑھا گیا تھا اور اس پہ کچھ اشعار ہیں, اور ماشاءاللہ جو عبدالحبیب بھائی ہیں اور جو اور بھی لوگ ہیں تو وہ دیکھنے میں آئے کہ الحمدللہ ان پر بھی جو ہے وہ رقت طاری تھی, تو اس کی فرمائش آئی تھی, آئیے وہ دیکھتے ہیں. ساری عمر گزاری جدوں پھل پکڑ کے لے گئے
اللہ اکبر اللہ اکبر. میں نے جب یہ ابھی کلام جب میں تفتیش کر رہا تھا، چیک کر رہا تھا آنے سے پہلے پروگرام کے، تو میں نے دیکھا کہ مطلب کلام چل رہا ہے اور سب پر رقت جو ہے وہ طاری ہے. اور میں نے کہا کہ ابتدائی کلام میں ایک دم عموماً اس طرح نہیں ہوتا نا، کہ بعض اوقات کلام چلتا ہے ایک اچھا خاصا چلتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ، تو ابھی میرے ذہن میں ایک بات تھی، تو ابھی جب چونکہ یہ چل رہا تھا، سید صاحب کو بھی آپ نے دیکھا ہوگا وہاں ویڈیو میں، تو حضرت نے بتایا کہ اصل میں یہ چونکہ وہ جو اپنا شبیر بھائی، ویسے ہم شبیر بھائی لیکن بابا شکر الدین، وہ جو ایک خاکہ جو ہے وہ اپنا غالباً وہ مکمل ہوا ہوگا یا والدین کے حوالے سے، تو اس میں چونکہ اس اشعار کے اندر والدین کا بھی جو ہے وہ اپنا تذکرہ تھا ان کے بچپن میں اور اس طرح کی چیزوں کے حوالے سے، تو چونکہ اس سے پہلے وہ سارا ایک سینیریو جو ہے وہ اپنا کریٹ ہوا، تو اس کے بعد جب یہ اشعار پڑھے گئے تو لوگوں پر جو ہے وہ اپنا یہ کیفیت طاری تھی. تو یہ یوں سمجھے کہ میرے ذہن میں جو سوال تھا وہ الحمدللہ عز و جل جو ہے اس کا جواب مل گیا ہے. چلیں جی، ہم کچھ میرے کو کچھ میسیجز جو آئے تھے سید صاحب آپ کے لیے، ایک تھا کہ ایسا شعر آپ نے سنانا ہے کہ جس میں 5 بار لفظ اسم جلالت اللہ جو ہے وہ اپنا آتا ہو، اور دوسرا جو ہے وہ یہ تھا کہ آپ جب تک یہ جو ہے وہ اپنا آپ کو آ گیا لگتا ہے. حاجی مشتاق اتاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہ کلام پڑھا ہے اور بہت ہی پیارا کلام ہے. فرماتے ہیں اللہ اللہ کیے جان سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں اللہ والے ہیں، جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. میں نے گنا نہیں ہے کتنی دفعہ ہے. اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. ماشاءاللہ عز و جل. انہوں نے بہرحال شعر نہیں لکھا تھا، لیکن لگتا یہی ہے کہ یہی جو ہے وہ ہوگا، اور آپ کا جواب درست مان لیا جو ہے وہ جاتا ہے. اور بھی جو ہے وہ اپنا اشعار ہے وہ انشاءاللہ عز و جل آپ سے ہم نے پوچھنے ہیں. ابھی ہم جو ہے وہ ایک اس کی طرف جا رہے ہیں. امیر سنت سے ایک سوال جو ہے وہ اپنا کیا تھا کہ خواتین کا، اسلامی بہنوں کا جو ہے وہ نعت خوانی جو کرتی ہیں، ان کا یہ انداز کیسا ہونا چاہیے، تو اس میں کیا احتیاطیں ہیں؟ تو الحمدللہ امیر سنت نے اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائی ہے. آئیے وہ دیکھتے ہیں. خواتین کا نعت خوانی کرنے کا انداز کیسا ہونا چاہیے؟ اسلامی بہنوں کو بھی نعت پڑھنے کی اجازت ہے، ظاہر ان کا بھی حق ہے، ان کے بھی آقا ہیں، مگر ان کی آواز چونکہ عورت کے معنی چھپانے کی چیز، تو ان کی آواز کو بھی عورت کا، بعض علماء نے تو مطلقاً کہ اس کی آواز باہر کوئی سنے ہی نہیں، غیر مطلب ضرورت کے وقت سنے. بعض کا کہنا ہے کہ ان کی جو غنا کی آواز ہے، دیکھیں یہ لہجے کے ساتھ ترنم، تو یہ سننا جائز نہیں ہے. اب نعت شریف میں تو آواز بھی موجود ہے، ترنم بھی موجود ہے، تو اب عورت کی آواز اس طرح کی جو ہے وہ غیر مرد تک اجنبی ہیں. اجنبی انجانا نہیں، اجنبی سے مراد وہ ہوتا ہے کہ جس سے ہمیشہ کے لیے شادی حرام نہ ہو. جس سے ہمیشہ کے لیے شادی حرام ہو وہ اجنبی نہیں ہوتا، وہ محرم کہلاتا ہے. نامحرم اور اجنبی وہ کہلاتا ہے کہ جس سے ہمیشہ کے لیے شادی حرام نہ ہو. تو عام مرد جو ہوتے ہیں ظاہر ہے کہ وہ اجنبی ہی ہوتے ہیں، بلکہ گھر میں اجنبی موجود ہوتے ہیں، دیور جیٹھ یہ اجنبی ہوتے ہیں. ہمیشہ کے لیے ان کی شادی حرام نہیں ہوتی. دیور جب تک اس کا بھائی جو اس کا شوہر ہے وہ حیات ہے شادی نہیں کر سکتا، لیکن اگر وہ یا تو طلاق دے دیتا ہے یا فوت ہو جاتا ہے تو پھر وہ عدت کے بعد نکاح ہو سکتا ہے نا دیور سے جیٹھ سے. یوں یہ اجنبی ہوتے ہیں، ان سے پردہ فرض ہے.
औरत का, भाभी का, देवर जेठ से यूं पर्दा फर्ज है। खैर, तो इस तरह मतलब है कि इनकी जो है ना आवाज़, ये पढ़ने की, नातें पढ़ने की या बयान करती हैं जो इसमें भी सुर होता है, ये इजाज़त नहीं, इसकी जायज़ नहीं है। तो नातें पढ़नी है, घर बड़ा है तो बीच का कमरा हो, बालकोनी के वाला कमरा नहीं कि जो गुजर रहे हैं वो सुनेंगे। नीचे अगर बड़ा बंगला है, बारादरी में की नातख्वानी औरतों ने, इनकी आवाज़ बाहर जाएगी, लोग गुजर रहे हैं। अब ना माली होना चाहिए ना ड्राइवर होना चाहिए, जो भी अजनबी है, हर अजनबी माइनस हो जाए तब ये उस कमरे में भी पढ़ सकती है। जो मैंने कहा कि वस्त में, इसलिए मैंने कहा कि इसकी आवाज़ ना पहुँचे, अगर इसकी भी फिर भी आवाज़ पहुँचती है फिर भी नहीं पढ़ सकती। ना माइक में, माइक की आवाज़ तो जाती है। हम यहाँ इज्तिमा करते थे, हमने बहुत कोशिश की, माइक किसी तरह कबूल नहीं हुआ ना, कि माइक की आवाज़ जाती है, कितना भी अब इसको लो साउंड कर लें आवाज़ जाती है। मर्द तो होते हैं, जब भी कोई प्रोग्राम होता है तो इंतजामात करने वाले, गैर मर्द ही होते हैं, साउंड सिस्टम वाले वगैरह वगैरह। तो बहरहाल ये कि सवाल हुआ तो इसलिए मैंने अर्ज किया कि पढ़ें ज़रूर, रोज़ पढ़ें, मगर उसी तरह जिस तरह मैंने कहा गैर मर्दों तक आवाज़ इनकी ना जाए। माशाअल्लाह। फेसबुक और फरमाइशों के साथ साथ सलाम अर्ज़ कर दीजिएगा, हमारी हाज़िरी की दुआ कर दीजिएगा। ये भी मैसेज चल रहे हैं जी, आपको भी आ रहे हैं, हमें भी मज़ीद जो है वो अपना आ रहे हैं। करता हूँ इंशाअल्लाह कि आज के सिलसिले में जिसने भी मैसेजेस किए हैं, मुझे सबके नाम याद रहे ना रहे, लेकिन ये है कि इज्तिमाई तौर पर इंशाअल्लाह अर्ज़ कर दूंगा कि जिसने हाज़िरी की तमन्ना ज़ाहिर की, जो असबाब नहीं पाते, अल्लाह ताला असबाब पैदा फरमाए, आमीन। और एक आपने हमें शेर सुनाना है जिसमें संगे दर जो है वो आता हो, और ये मुझे लगता है कि आपको आसान लग रहा है या नहीं? आसान लग रहा है। जबी मेरी हो संगे दर तुम्हारा या रसूल अल्लाह, जबी मेरी हो संगे दर तुम्हारा या रसूल अल्लाह, यही है एक जीने का सहारा या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। जो है वो एक अब हम चल रहे हैं, एक क्लिप का हमें कहा गया था, वो ईद की रिकॉर्डिंग जो है वो अपना थी और सैयद आबिद शाह साहब कर रहे थे। तो उस दौरान हमारे कोई खुसूसी इस्लामी भाइयों के ज़िम्मेदार हैं, वो उन्हें रास्ते में मिल गए थे, तो उन्होंने ईद मुबारक का एक अंदाज इशारों में उसका हमें कहा गया था वो क्लिप आप दिखा दें, तो वो हमने तैयार किया है। वैसे तो हमारी दो ईदें अल्हम्दुलिल्लाह भी गुजरी हैं, ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा, और ईदों की ईद भी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल जो है वो अब आया ही जो है वो चाहती है। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम इसकी भी मुबारकबाद चूँकि जो है वो देते हैं, तो इस नीयत से भी आप ये इशारा जो है वो अपना सीख लें। आइए वो क्लिप देखते हैं। ईद का मौका है, ईद मुबारक कैसे कहेंगे? ईद मुबारक, ईद मुबारक। जी, ये कौन बच्चा करेगा? देखें पहले मैं ईद मुबारक, नहीं मुबारक, अच्छा मुबारक बस। अच्छा यूँ तो माइक पकड़े मेरा थोड़ा, देखें ये देखें, ईद मुबारक, अच्छा यूँ नीचे से यूँ करके, यूँ ईद मुबारक। आप लोगों का आ गया? ईद मुबारक, दोबारा ईद मुबारक, दोबारा ईद मुबारक, दोबारा, ईद मुबारक। खैर मुबारक का भी हो जाए। खैर मुबारक, यही मुबारक आपको, यही वाला, यही वाला, ठीक है। ईद मुबारक भी और खैर मुबारक भी। अब मैं आपको इशारे में दे रहा हूँ, ठीक है? आप इशारे में खैर मुबारक, ये आप सब बच्चों को ईद मुबारक, खैर मुबारक, जबान से नहीं कहना है। माशाल्लाह, ये हो गया ईद मुबारक, ये हो खैर। वाह भाई वाह, माहौल बन गया माशाल्लाह फैजान भाई, जज़ाकल्लाह खैरा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, माहौल बना दिया सैयद साहब ने, जो है वो इशारा जो है वो सिखा दिया। सैयद साहब, एक आपने शेर सुनाना हो जिसमें मुसाफिर आता हो, और ये अर्ज़ करता चलूँ कि चूँकि एक मैसेज गुज़िश्ता
सिलसिले में आया था कि आप अपनी गुफ्तगू कम और ज़्यादा फरमाइशों की तरफ जाएं, तो हमने नाजरीन से इसकी राय ली थी। तो अगर मैं ये कहूँ कि 99% यानी एक मैसेजेस जो आए हैं, मैं उसके हवाले से अर्ज़ कर रहा हूँ कि जितना जो रेशो जो लोगों ने कहा है, तो उसमें मैं 1% फिर भी जो है वो अपना उनको दे देता हूँ, जो है वो अपना चांस। तो 99% लोगों ने जो है वो अपना यही कहा है कि जो आपकी गुफ्तगू होती है, जो ये थोड़ा सा चेंज जो है वो अपना मिल जाता है, तो ये रहना चाहिए। आप इसको भी थोड़ा यूं भी अपना जहन बनाएं कि अगर एक मुबल्लिग बयान कर रहा हो, कंटिन्यू बयान कर रहा है, हदीस कुरान हदीस बयान कर रहा है, तो लोगों की तवज्जो थोड़ी सी इधर उधर भी होती है, तो इसमें थोड़ा लोगों की अक्ल के मुताबिक भी चलना होता है। सही बात है। तो इसीलिए हम जो गुफ्तगू करते हैं वो इसीलिए करते हैं। अल्लाह अकबर। तो ये गुफ्तगू का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। अभी हम चल रहे हैं एक कलाम की तरफ, और सैयद साहब आपने माइक उठाया, कोई पढ़ रहे? मुसाफिर अल्लाह, और आप हैं आज इंशाअल्लाह मदीने के मुसाफिर। चलें जी। अल्लाह काश में आया ही चाहता है। और अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल ज़हनी आजमाइश एक अब प्रोग्राम है, वो इंशाल्लाह रबीउल अव्वल के बाद, रबीउल सानी के बाद, जब भी जो है उसकी डेट फाइनल होगी उसमें इंशाल्लाह आएगा जब। मगर अब ज़ौक़े नात जो है वो आया ही चाहता है। तो ज़ौक़े नात से पहले इंशाल्लाह एक ज़हनी आजमाइश और भी आ रहा है। हाँ, वो आ रहा है इंशाल्लाह, जो है वो अपना आपको बता दिया जाएगा इंशाल्लाह कि एक दिन का यौम दावत इस्लामी पर इंशाल्लाह वो है स्पेशल ज़हनी आजमाइश अल्हम्दुलिल्लाह होने जा रहा है। हाँ, तो हमने ये दोनों जो है वो अपना, यानी दोनों सिलसिले, ज़हनी आजमाइश और ज़ौक़े नात, तो आज हमारे इस सिलसिले में दोनों का टच इंशाल्लाह मौजूद है। तो अभी हम चल रहे हैं ज़ौक़े नात का, चूँकि तस्करा हुआ है, तो एक सीज़न में अब्दुल हबीब भाई और निगरान शुरा भी जो है वो अपना तशरीफ़ लाए थे, और अब्दुल हबीब भाई ने निगरान शुरा और अब्दुल हबीब भाई के दरमियान जो है वो अशआर का मुकाबला करवाया था। उसकी फरमाइश आई है, तो वो हमने तैयार किया था। आइए देखते हैं। कुछ हम अल्फाज दिखाते हैं और फिर रैंडमली एक लफ्ज खुद ही सेलेक्ट हो जाता है कंप्यूटर से, तो उस लफ्ज से शेर सुनाने होते हैं। दिखाइए। तो ऐसा कोई शेर आए जिसमें वो लफ्ज कहीं ना कहीं हो, तो अब खुद ही कंप्यूटर सेलेक्ट करेगा, फिर आप दोनों हजरात ने उससे अशार सुनाने हैं। हम ये अच्छा इस्लाम है, मेरे को बता देते हैं। बता दें अभी फिलहाल अभी अपना ही बताएंगे। मोबाइल बाहर रख लो, थोड़ा मैसेज कर देना। पहले दिखाएं। वैसे बड़े बड़े नातखानों से ज्यादा माशाल्लाह अच्छे अशार याद है निगरान शुरा को। चले कुछ अल्फाज आ रहे हैं। कैसा ये मकबूल हुआ है ना। इसमें क्या करना तो एक लफ्ज आएगा, फिर आपने वो शेर सुनाना है जिसमें वो लफ्ज आए, चाहे शुरू में आए, आगे आए, बीच में आए, कहीं भी वो लफ्ज आना चाहिए। ये खुद ही रोक लेगा, खुद ही अभी कहीं रुक जाएगा। ये नाम आया है। अब आप कोई भी शेर, किसी का भी हो, नात का शेर जिसमें तुम्हारा नाम मुसीबत में जब लिया होगा, हमारा बिगड़ा हुआ काम बन गया होगा। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। पहले अब अब्दुल हबीब भाई ऐसा शेर सुनाएंगे जिसमें नाम आए। दोनों को चलता रहेगा जब तक एक रुक ना जाए। नाम सब चल पड़े। नाम से ये गलत है। कोई और लफ्ज आना चाहिए। नहीं, यही है, वरना तो एक तो कोई भी सुना देगा। अभी आप कुछ सुनाए नाम से। अभी एक लफ्ज था खुश, जिसपे ये चल रहे थे, और मैंने सोचा एक भी शेर नहीं आएगा, लेकिन तकरीबन 11, 15 या 12 शेर सुनाएगा। ये सुना सकते हैं ना, नात खान है। बड़ी मुझे हैरत हुई। मुकाबले में आए इधर आए। नामे खुदा है हाथ में, नामे नबी है जात में, लिखी मोहरे गुलामी है लिखी, पढ़ी लिखे हुए हैं नाम दो। सुभान अल्लाह। अब मेरे तो 4 से खुश हो रहे हैं। मेरे तो 4 नाम सुना दे ना, एक ही शेर में 4 बार नाम आ गया ना, तो मेरे 4 हो गए, अब 3 आप सुना दें। देखिए, एक ही शेर में 4 बार नाम आ गया। इनकी मेहरबानी, एक घड़ी नहीं चलाई हुई है। रूल्स के मुताबिक ये एक ही है। अच्छा, एक ही। अब आपके लिए क्या रूल, लेकिन नहीं, अगला कोई शेर जो नाम लफ्ज आए, वो तो बहुत सारे शेर हैं, और 25 सेकंड में चला दें तो, ताकि देख लें फिर।
تمہارا نام آپ نے سنایا تھا, تمہارا نام مصیبت میں جب لیا. ایک اور بڑا پیارا ہے جس میں نام کا ذکر آتا ہے, نام محمد کا. وہ اعلیٰ حضرت کا یہ نہیں کسی کا بھی سنا, کسی کا بھی سنا. نام محمد کتنا میٹھا میٹھا لگتا ہے, پیارے نبی کا ذکر ہم کو پیارا لگتا ہے, ذکر بھی ہم کو پیارا لگتا ہے. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. میں سمجھا اعلیٰ حضرت, نہیں کسی کا, اعلیٰ وہ تو پھر مشکل ہو جائے گا. مقابلہ پھر اعلیٰ حضرت کا ہونا چاہیے نا, پھر مشکل. آپ نے جو سنا اعلیٰ حضرت کا نہیں تھا. اچھا میں یوں سمجھا اعلیٰ حضرت اتنا مشکل سے سنا حجت الاسلام حامد رضا خان. اعلیٰ حضرت کو اس میں تذکرہ امام احمد رضا میں ہی ہے, تھوڑے دیر پہلے بیان کی تیاری کی تھی نا. ایک اور شعر کوئی سنا دے. وہ ہے نا, میرا نام کرے گا روشن دو سرکار یہ نام تمہارا, سب ناموں سے ہے پیارا, میرا نام کرے گا روشن دو جگ میں نام تمہارا. آپ ایسے ہی شعر سناتے ہیں جس میں 4 بار آ جائے. 4 بار نام حضرت. آپ دیکھیں, آپ نہیں میں دیکھ ہی رہا ہوں, کروں گا کیا, دیکھوں گا ہی, دیکھتے رہیں گے انشاءاللہ. چلیں, مقابلہ بھی ہوا اور بڑے پیارے اشعار سننے کو ملے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہ تذکرہ جو ہے وہ اپنا اس کا ذوقینات کے اندر جو ہے وہ چل رہا تھا, اور ہماری چونکہ ہمارا پروگرام ہے, اس کی مطلب مختلف قسم کا یہ فارمیٹ ہے. اس میں یوں سمجھے کہ آپ کو تفنن کے حوالے سے بھی کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے, مدینے میں رونے دھونے کے حوالے سے بھی الحمدللہ عز و جل ہم اس میں ذوق بڑھانے کے لیے ہمارے پاس کلام بھی اس طرح کے جو ہے وہ شامل ہوتے ہیں. اور اس وقت جو ویسے ہماری جو یوں سمجھے کہ کنڈیشن ہے ہمارے ملک کے مختلف, یوں سمجھے کہ ایک اکثر حصہ جو ہے وہ اپنا ملک کا اس وقت لوگ جو ہے وہ اپنا پریشان ہے, سیلاب کی مصیبت میں ہے. اس حوالے سے عبدالحبیب بھائی کل دوپہر کو 3 بجے جو ہے نا اسپیشل ٹرانسمیشن جو ہے وہ کر رہے ہیں, اور الحمدللہ اس دعوت اسلامی ویسے ہی مختلف جو ہے وہ اپنا اتنے شعبوں میں کام کر رہی ہے. تو ہمارا ایک ڈپارٹمنٹ ہے FGRF, الحمدللہ عز و جل یہ بھی اس وقت جو ہے وہ گراؤنڈ میں موجود ہے, اور الحمدللہ عز و جل لوگوں کی مدد کر رہا ہے. جو ہمارے پاس ذرائع جو ہے وہ اپنا موجود ہے, تو الحمدللہ عز و جل کل آپ یہ جب ٹرانسمیشن دیکھیں گے تو دعوت اسلامی کا FGRF ڈپارٹمنٹ جو کام کر رہا ہے اس حوالے سے بھی الحمدللہ آپ کو جو ہے وہ آگاہی دی جائے گی. اور بھی اس حوالے سے کچھ چیزیں ہیں جو انشاءاللہ عز و جل اس ٹرانسمیشن میں جو ہے وہ آپ دیکھیں گے. آپ بھی جو ہے وہ اپنا ان کے لیے سیلاب زدگان کے لیے جو ہے وہ اپنا دعا, 2 چیزیں ہیں نا, ایک کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے, تو ان کے لیے دعا بھی جو ہے وہ اپنا ہمیں کرنی چاہیے. اور جن کے لیے ممکن ہے, اور جو صاحب جو ہے وہ اپنا, میں ابھی آپ کو صحیح عرض کروں کہ ابھی ٹرانسمیشن میں اس پروگرام میں آنے سے پہلے سید صاحب ہمارا ایک آفس ہے, وہاں پر ہمارے ایک اسلامی بھائی ہیں جو مطلب خادم کی حیثیت سے جو ہے وہ اپنا کام کرتے ہیں, تو ان کا بھی نوشیروں کے اندر جو ہے وہ اپنے سندھ میں ان کا گھر ہے. ویسے وہ یہاں کراچی میں رہتے ہیں اپنے والدین کے ساتھ, لیکن ان کا آبائی جیسے گاؤں وہاں وہ ہے, تو وہ اس کا تذکرہ مجھے ابھی آنے سے پہلے جو ہے وہ کر رہے تھے, بتا رہے تھے کہ ہمارا جو گھر ہے اور جو ہماری جو بستی ہے وہ مطلب یوں ٹوٹل جو ہے وہ اپنا بالکل یوں سمجھے کہ زمین پر جو ہے وہ اپنا وہ چلی گئی ہے, اور جو گھر تھے وہ سارے کے سارے جو ہے وہ اپنا وہاں گر چکے ہیں. اچھا, پھر اس کے ساتھ انہوں نے یہ بتایا کہ ہوا یہ کہ ہمارے تو کچے مکانات تھے, لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ اپنا کچھ مکان لوگوں کے ایسے تھے جو پکے تھے, تو وہاں پھر بعضوں نے پھر مشورے وغیرہ کر کے جو فیملیز ہیں ان کو جو ہے وہ اپنا وہاں ٹھہرایا. لیکن وہ ابھی چونکہ بتا رہے ہیں چونکہ پانی کھڑا ہے نا, تو اب اس جگہ یعنی جو پکے مکانات ہیں ان کے اس کو بھی جو ہے وہ اپنا خطرہ لاحق ہونا, ان کی بنیادیں بھی کمزور ہونا شروع ہو گئی ہیں. مطلب یہ تو ایسا ہے اکبر حسین بھائی, اگر آپ دیکھیں نا سوشل میڈیا بھی بتا رہی ہے, پورے گاؤں جو تھا نا بالکل میدان بن گئے. جی مطلب ایسا لگتا ہی نہیں ہے کہ یہاں پر کبھی گھر ہوا کرتے تھے. یہ تو جانور لوگوں کے بیچارے اپنا ہوا ہے, کچھ مالی نقصان ہوا ہے, جانی نقصان ہوا ہے, تو بس اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ عافیت کا سوال کرتے ہیں. سلسلے کو آگے لے کر چلتے ہیں. ایک کلام جو ہے وہ اپنا محمود بھائی نے جو ہے وہ اپنا پڑھا تھا, اور نگران شورا پر کافی دقت تاری تھی. آج سے تقریباً 1-1.5 سال 2 سال پہلے جو ہے وہ اپنا ہم نے کلام چلایا تھا, تیرا ثانی کہاں شاہ کونو مکان مساحب. آئیے دیکھتے ہیں. تیرا ثانی کہاں شاہ کونو مجھ ساسی بھی
امت میں ہوگا کہاں تیرے عفو و کرم کا شہید و جہاں تیرے عفو و کرم کا شہید و جہاں کیا کوئی مجھ سے بڑھ کر بھی حقدار مجرموں کو شاہ بخشواتا تو ساری امت کی بگڑی بناتا تو غم کے مارو کو سینے لگاتا ہے تو غم کے مارو کو سینے لگاتا ہے تو غم زدوں بے قصوں کا تو غم خوار ہے اور کوئی سجدوں کی ساتھ ہے نا کوئی زہد و تقوی میرے پاس سرکار ہے بے حیائیاں یہ منہ اور تیرے حضور ہاں تو قریب ہے تیری خو درگزر کی ہے تجھ سے چھپاؤں تو کروں کس کے سامنے کیا پرسش اور جابی سگے بے ہنر کی ہے کوئی سجدوں کی سوغات ہے نا کوئی زہد و تقوی میرے پاس سرکار ہے چل پڑا ہو مدینے کی جانب مگر چل پڑا ہو مدینے کی جانب مگر آئے سر پر گناہوں کا انبار ہے چل پڑا ہو مدینے کی جانب مگر چل پڑا ہو نیک کی جانب مگر ہائے سر پر گناہوں کا انبار ہے اللہ اکبر اللہ اکبر. آپ نے نگران شورا پر کیفیت جو ہے وہ دیکھی اور اب ہم سلسلے کو مزید آگے جو ہے وہ لے کر چلتے ہیں. کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم وقتاً فوقتاً جو ہے وہ اپنا دکھائیں گے. ابھی ہم چل رہے ہیں ایک کڈس مدری چینل کے ایک نعت خواں ہیں حاشر اتاری، ان کا ایک کلام ہے منتشر ہے خیالات کی وادیاں، اس کی طرف چلتے ہیں اور پھر انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو چونکہ ذہنی آزمائش کا بھی تذکرہ ہوا تھا تو ایک جو ہمیں میسیج آیا تھا اس میں آج آپ کو انشاءاللہ ذہنی آزمائش بھی جو ہے وہ اپنا چونکہ ایک اسپیشل آ رہا ہے اور پھر آئندہ کچھ مہینوں کے بعد آئے گا تو اس کی بھی یاد تازہ کرنی ہے. آئیے پہلے حاشر رضا کا جو ہے وہ کلام سنتے ہیں. رحم فرما دے اب
माशा अल्लाह अज़्ज़ व जल, आपने ये कलाम जो है वो सुना, और इंशाल्लाह अगर कोई मैसेजेस वगैरह सैयद साहब के पास फेसबुक के नाज़रीन के होंगे तो वो इंशाल्लाह पढ़ देंगे। मैंने अभी जाने से पहले तज़किरा किया था ज़हनी आजमाइश का, तो हमें जो मैसेज आया था गुजरांवाला और सरगोदा के दरमियान जो है वो फ़ाइनल हुआ था ज़हनी आजमाइश का, और उसके आखिरी जो सेगमेंट है जोश के साथ मगर होश से, उसके जो है उसके जिन झलकियाँ उसकी देखना जो है वो चाहते थे नाजरीन, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने तैयार की है, आइए वो देखते हैं। रात के वक्त 10 जनाब बेल बजाई है गुजरांवाला वालों ने, रात के वक्त 10 के बाद क्या है? रात के वक्त 10 आयत पढ़ने की क्या फजीलत है? अगर ये सवाल है तो जवाब क्या है? मरवी है कि जो शख्स रात के वक्त 10 आयतें पढ़ता है वो सुबह इस हाल में करता है कि उसके लिए 100 या इससे ज्यादा नेकियां लिख दी। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। गुजरांवाला वालों ने 2 नंबर लिए हैं। अब बारी शेर की है। कभी खाक पर जनाब अब बैल बजाई है सरगोदा वालों ने, सिर्फ एक लफ्ज सुनते हैं और बैल बजा देते हैं। क्या सही जवाब देकर 2 नंबर लेंगे? दस सेकंड रह गए हैं। सही जवाब देकर 2 नंबर ले सकते हैं। जल्दी कीजिए, 4 सेकंड रह गए हैं। अल्लाह, वक्त खत्म हो गया। 2 नंबर माइनस कर लिए जाएंगे जनाब। मुकाबला फिर करीब आ गया है। अब बारी है सवाल की। दुनिया के नुकसान से जवाब ये है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल बहुत सारा माल दौलत अता फरमाएगा तुम्हें, तो जो अल्लाह पाक का इस माल दौलत पर शुक्र अदा करता रहेगा तो वो दुनिया उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचा। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। 2 नंबर हासिल कर लिए हैं। अब बारी है शेर की। दम तो जनाब सिर्फ दम सुना है और बैल बजा दी है सरगोदा वालों ने। क्या फिर गलती करके 2 नंबर हमें देंगे या 2 नंबर हासिल करेंगे? दम तोड़ने वाला है गुनाहों का मरीज, अब ए जाने मसीहा इसे तुम आके बचा लो। ए जाने मसीहा इसे तुम आके बचा लो। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब बारी सवाल की है। उम्मुल मोमिनीन हजरत सैयदतुना उम्मे, जनाब नाम पूरा नहीं सुना है। उम्मुल मोमिनीन ये कौन सी हैं और क्या सवाल है? उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदना सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का विसाल कब हुआ? अगर ये सवाल है तो जवाब क्या है? ज़िलक़ादतिल हराम 59 या 61 सन हिजरी में। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। हिम्मत नहीं आ रही है जनाब गुजरांवाला वालों ने। अब बारी शेर की है। लाती है, फिर बैल गुजरांवाला वालों ने बजाई है। लाती है सरे बाली रहमत की अदा उनको जिस वक्त तड़पता है बीमार, जिस वक्त तड़पता है बीमार मदीने का। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सिर्फ 1 नंबर का फर्क अब रह गया है। 49 गुजरांवाला, 50 सरगोदा। अब बारी है शेर की। तेरी, अल्लाह, सिर्फ तेरी सुन के बैल बजा दी है गुजरांवाला वालों ने। जी, सिर्फ तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तो है आने तो नूर तेरा सब घराना नूर का। या हमारे सेगमेंट का नाम क्या है? जोश के साथ जोश चाहिए मगर होश भी चाहिए। तेरी से बहुत सारे अशार आते हैं। गुजरांवाला वालों ने जो शेर सुनाया है वो दुरुस्त नहीं है। तेरी कज़ा खलीफाए अहकाम जुल जलाल, तेरी रिजा हलीफे कज़ाओ कदर की है। गलती हो गई है जनाब। अब सवाल की बारी है। बेहतरीन, अल्लाह, बैल बजाइए सरगोदा वालों ने और लफ्ज सिर्फ बेहतरीन सुना है। क्या ये पूरा शेर करेंगे और जवाब भी देंगे? सवाल पूरा करेंगे और जवाब देंगे? जी, सिर्फ लफ्ज बेहतरीन सुनकर बैल बजा दी है। बेहतरीन कायद, बेहतरीन दोस्त, बेहतरीन साथी, बेहतरीन मिरास क्या है? हमारे सेगमेंट का नाम क्या है? सब मिलकर बताइए। जोश के साथ मगर होश से। इधर भी जोश ज्यादा दिखा दिया है और सरगोदा वालों से गलती हो गई है। अल्लाह, सवाल था बेहतरीन मयाना रवी और बेहतरीन मुआफी कब होती है?
नाज़रीन फिर एक नंबर का फर्क है, मेरे पास एक शेर है और एक सवाल है। कोई भी टीम आज फाइनल जीत सकती है। क्या ज़हनी आजमाइश का फाइनल इससे ज्यादा क्लोज आप देख सकते हैं? शेर की तरफ चलेंगे और अब मैं शेर के दूसरे मिसरे को पढ़ूंगा, पहला मिसरा नहीं है, ख्याल रखिएगा। भर भर अल्लाह, फिर बैल बजा दी है सरगोदा वालों ने। महशर में बंदा परवर लुत्फो करम के पैकर भर भर के जामे कौसर हमको पिला रहे हैं। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अब बारी है सवाल की। जब हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह तआला अलैह का विसाल हुआ, फिर बैल बजाई है सरगोदा वालों ने। जब हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह तआला का विसाल हुआ तो आपके चेहरे पर, आपके पेशानी पर क्या लिखा गया? तो जब आपका विसाल हुआ तो आपके पेशानी पर यह लिखा हुआ था हबीबुल्लाह माता फी हुब्बिल्लाह, यानी अल्लाह का महबूब बंदा अल्लाह की मोहब्बत में इंतकाल कर। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। सरगोदा वाले फाइनल जीत गए हैं। अल्लाहु अकबर। मैं ये पूछूं अकबर हुसैन भाई कि ये आपने जो क्लोज इतना फाइनल देखा तो आपको कैसा लग रहा था? अभी बैठे बैठे कैसा लग रहा था ये? मैं अभी क्या, जिस वक्त इसको मैं चेक कर रहा था आने से पहले, तो इस वक्त शायद नाजरीन में भी बाज़ की कैफियत ऐसी होगी, बिलखुसूस जो इस शहरों से मुतालिक है। मुमकिन है कि इस गर्मी के, अभी तो सर्दियाँ नहीं हैं, तो फिर भी जो है ना वो, अगर आपने इतना गौर और तवज्जो के साथ, तो हाथों में जो है ना वो पसीना आ गया होगा। और आप ज़रा देखें कि वो कैसा सहर तारी होता है इस सिचुएशन में, कि जब एक एक सवाल के ऊपर जो है वो अपना फैसला होना होता है, और जिन जो टीमें होती हैं उनकी मतलब दिल की धड़कनें जो है वो अपना कैसी तेज़ होती हैं। और मैं तो सही बताऊं तो चूँकि हम शुरू पे इस टीम का हिस्सा रहे हैं, इसको प्रोग्राम को करते थे, तो हम जब पीछे बैक पे कर रहे होते थे ना, मैं आपको सही बताऊं कि बाज़ औक़ात ऐसी कैफियत हो जाती थी कि गर्मी के दिन होते थे, लेकिन ख़ुद हमारे हाथों में जो है वो अपना पसीना आ जाता था। तो वो ऐसी सिचुएशन जो है वो अपना क्रिएट करते थे। और अब्दुल हबीब भाई का माशाल्लाह एक अंदाज़ है। कुछ और कहना चाहेंगे आप? अल्लाह अकबर। बस यही चलें जी, जो है वो अपना सिलसिले को आगे लेकर जो है वो चलते हैं। एक कलाम मैसेज मेरे पास आया हुआ है, आपने कहा कुछ कहते तो मुझे याद आया, और ये है कि अकबर हुसैन भाई आपने आज झलकियों में उबैद भाई का कलाम क्यों नहीं दिखाया? हाँ। पहला सवाल। दूसरा सवाल कि अकबर हुसैन भाई आप अपने प्रोग्राम में उबैद भाई को एज अ को होस्ट कब बुलवा रहे हैं? ओहो, को होस्ट जो है वो अपना को होस्ट या मेहमान जो मेहमान समझ ले, को अच्छा, समझ ले। को समझ लें। तो बहरहाल वो आज की झलकियों में ये है कि वैसे तो हसन भाई जो है किड्स के, उनका भी कलाम तो शामिल है, लेकिन वो भी झलकियों में शामिल नहीं है। तो हमने चूँकि झलकियों थोड़ा मुख्तसर करने का इरादा था, जिसकी वजह से जो है वो चीज़ें बकिया कलाम शामिल नहीं करते। और जहाँ तक उबैद भाई को सिलसिले में लाने का है, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल नीयत अभी मैंने जो है वो की है। सिलसिले कुछ पैकेज चल रहे थे कि नेक्स्ट सिलसिले में ज़ाहिर बात है कि इस सीट पर एक बांग्लादेश में है और एक इंशाअल्लाह मदीने में होंगे, तो मक्के में होंगे, मदीने में होंगे, तो ये कुर्सी बहरहाल खारी होगी। तो मैं इंशाल्लाह राब्ता करने की कोशिश करूँगा, जो भी हमारे एक वो तरीक़ेकार है उसके मुताबिक अगर इंशाल्लाह राब्ता हो गया और पॉसिबिलिटी तरकीब हुई, तो अल्लाह ने चाहा तो नेक्स्ट सिलसिले में उबैद भाई को अपने सिलसिले में बुलाएंगे और इनसे यहीं पर कलाम भी सुनेंगे और सिलसिले की बकिया जो चीज़ें उनको भी शामिल करेंगे। अब हम चल रहे हैं एक कलाम की तरफ, वो सिफ्तर भाई ने जो है वो पढ़ा था, अब मेरी निगाहों में जजता नहीं कोई, हाय हाय, जैसे मेरे सरकार है वैसे मेरी निगाहों जैसे मेरे सरकार है, ऐसा नहीं कोई जैसे मेरे सरकार है, जैसे मेरे सरकार है, वल्लाह ऐसा नहीं कोई जैसे नजर को कोई ऐसा ना मिलेगा। अरे बंदे तो बहुत मिल जाएंगे पर आका न मिलेगा।
سرکار ہیں واللہ ایسا نہیں کوئی ہاں نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں جیسے میرے سرکار ہیں سب سے اولا والا ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا گولا ہمارا نبی کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی چاند بچے کا نکلا ہمارا نبی جیسے سب کا خدا ایک گئے ویسے ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی جن کے تلووں کو تو ون گیا بے گیا ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی جن کی دو بوند گئے کوثر و سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی او مانگنے والوں ہم کو تو یوں چاہیے مانگنا اور کسی سے بھی کیوں چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے وہ دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. ماشاء اللہ عز و جل آپ نے جو ہے وہ یہ سپتر بھائی کا کلام دیکھا. ایک میسیج ہمیں آیا تھا وہ یہ ہے کہ ذوق نعت جو پروگرام شروع ہو رہا ہے اس کا لائیو کا ٹائم اور ریپیٹ کا ٹائم اور کون کون سے دن ہے تو نوٹ فرما لیں. فی الحال ابھی چونکہ ہماری ایف پی سی ابھی مزید اور ڈیزائن ہونی ہے ریپیٹ چونکہ ہمارے پاس اسپیس اتنا ہوتا نہیں ہے تو ہماری مجلس جو ہماری جو ٹیم ہے وہ مشاورت میں ہے تو فی الحال ابھی لائیو کا جو ٹائم ہے اس کا وہ ہے کہ منگل اور بدھ کو رات 10 بجے ہے یہ پروگرام اور اسی طریقے سے جمعرات کو رات 10:30 تو ہفتے میں یہ 3 دن ہے ذوق نعت منگل بدھ 10 بجے رات کو اور جمعرات کو 10:30 بجے اور انشاءاللہ جیسے اس کا ریپیٹ ٹائم آئے گا تو ہمارے سلسلے میں اللہ نے چاہا تو ہم اس کا بھی جو ہے وہ اناؤنسمنٹ کر دیں گے. ابھی ہم چل رہے ہیں ایک کلام کی طرف اور وہ حسان بھائی ہیں لیکن وہ بڑوں والا حسان جو ہمارے حاجی امتیاز ہیں ان کے بیٹے انہوں نے کلام پڑھا تھا اہل صراط روح امین کو خبر کریں. ہائے ہائے صراط روح امین کو خبر کرے جاتی ہے امت فرش پر کرے جاتی ہے امت نبوی فرش پر کرے اور فتنہ گائے حشر سے کہہ دو ہم
پر سلسلے کا وقت یوں سمجھے کہ بس اختتام کی طرف ہے. کچھ ایک آدھ شارٹ کلپ جو ہے وہ اپنا بھی چلا دیتے ہیں, اور ایک ہمیں حاجی شاہد صاحب کا ایک پروگرام تھا, اس کے حوالے سے ہمیں کہا گیا تھا کہ اس میں شوہر کی اطاعت کے حوالے سے کچھ احادیث وغیرہ بیان کی تھی حاجی شاہد صاحب نے, تو وہ انہوں نے سننے کا ذہن تھا, اور خود بھی شاید ان کی نیت یہ بھی ہوگی کہ اور بھی جو ہے وہ اپنا لوگ سنیں. تو بہرحال انہوں نے جو ہمیں جس جگہ پہنچنا تھا, جہاں سے یہ کلپ نکلنا تھا, اس کا جو ایڈریس تھا بہرحال وہ ہمیں صحیح نہیں بتایا تھا, لیکن بہرحال بڑی کوششوں کے بعد ہم پہنچ گئے تھے. تو اسی لیے یہ عرض کرتا ہوں کہ جو بھی چیز آپ بیان کریں تو اس میں اتھینٹسٹی ہونی چاہیے, تاکہ ہمیں جو ہے نا وہ وہاں پہنچنے میں ٹائم نہ لگے. ٹائم بچے گا تو انشاءاللہ عز و جل مزید اور چیزیں بھی تلاش کریں گے. آئیے شوہر کی اطاعت کے حوالے سے وہ کلپ دیکھتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, عورت جب 5 نمازیں پڑھے, ماہ رمضان کے روزے رکھے, اپنی پاک دامنی کی حفاظت کرے, شوہر کی اطاعت کرے, تو جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے. ارشاد فرمایا, اے عورتوں خدا سے ڈرو, شوہر کی رضامندی کی تلاش میں رہو, اس لیے کہ عورت کو اگر معلوم ہو کہ شوہر کا حق کیا ہے تو جب تک اس کے پاس کھانا حاضر رہتا یہ کھڑی رہتی. ارشاد فرمایا, جو عورت بلا حاجت شرعی اپنے گھر سے باہر جائے, شوہر کو ناگوار ہو, جب تک پلٹ کر نہ آئے, آسمان میں ہر فرشتہ, کوئی خاص فرشتہ نہیں, ہر فرشتہ, آسمان میں ہر فرشتہ اس پر لعنت کرے, جن اور آدمی کے سوا جس جس چیز پر گزرے سب اس پر لعنت کرے. ارشاد فرمایا, جو عورت بے ضرورت شرعی بغیر سخت تکلیف کے خاوند سے طلاق مانگے, ایسی بے وقوف عورتیں بھی ہوتی, شوہر سے طلاق مانگ رہی ہوتی, استغفر اللہ, تو وہ سنیں, جو عورت بے ضرورت شرعی بغیر سخت تکلیف کے خاوند سے طلاق مانگے اس پر جنت کی خوشبو حرام. تو شوہر کی فرما برداری اور اطاعت کرنی چاہیے, بالکل کرنی جو ہے وہ چاہیے. اب ہم ایک انس بھائی کا ایک کلام ہے, چاندنی رات ہے اور پچھلا دونوں عالم کے سرکار آ جائیے. چاندنی رات ہے اور پچھلا پہر, دونوں عالم کے سرکار آ جائیے, دونوں عالم کے سرکار آ جائیے. ہر جگہ پڑ چکے ہیں نشان قدم, سدرات المنتہا شبہ ہر جگہ پڑ چکے ہیں نشان قدم. کاش ایک بار اپنے غلاموں کے گھر دونوں عالم کے سرکار آ جائیے. آخری وقت ہے ایک بیمار کا دل مچلنے لگا شوق دیدار کا. آخری وقت ہے ایک بیمار کا دل مچلنے لگا شوق دیدار کا. آخری وقت ہے میرے آقا جو مجرم تیرا دنیا سے شگا جاتا ہے. آخری وقت ہے ایک بیمار کا دل مچلنے لگا شوق دیدار کا. بجھنا جائے
सगर दोनों आलों के सरकार आ जाइए। अल्लाह अकबर। अब चूँकि बस कुछ ही मिनट जो है वो अपना रह गए हैं, एक दो चीज़ें वो शायद हो सकता है शामिल हम कर पाएँ। एक जुनेद भाई आए थे गुज़िश्ता एक दो हफ्ते पहले, जो हमारा माजी की यादें प्रोग्राम था, उसके अंदर उन्होंने एक कलाम जो है वो अपना पढ़ा था, ज़ाहिर कुए जिना आहिस्ता चल, तो उसके एक आध दो अशार शामिल किए हैं, उसकी फरमाइश आई थी। ज़ाहिरे कुए जिना आहिस्ता चल, ज़ाहिरे कुए जिना आहिस्ता चल, देख आया है कहाँ आहिस्ता चल, देख आया है कहाँ आहिस्ता चल, ज़ाहिरे कुए जिना आहिस्ता चल, जैसे जी चाहे जहाँ में घूम फिर, ये मदीना है यहाँ आहिस्ता चल, ये मदीना है यहाँ आहिस्ता चल। अल्लाहु अकबर। अब हम शायद सिर्फ एक क्लिप है जो है वो अपना, मेरी नीयत थी कि वो बस चल जाए, क्योंकि नेकी का हमारा कलाम भी सुने जाएं, कुछ नेकी की दावत का सिलसिला भी जो है वो हो। एक अब्दुल हबीब भाई का एक क्लिप है विल पावर के हवाले से, ये कुल-ए-आम सल्ले अला में आए थे और इसके हवाले से यानी गुनाहों से बचने के हवाले से वो जहन दिया था और किस तरह से वो बचा जा सकता है, इस पर अब्दुल हबीब भाई ने गुफ्तगू की थी। आइए वो सुनते हैं। गुनाहों से बचने के लिए कुव्वत इरादी कैसे मजबूत हो, इसके बारे में रहनुमाई इरशाद फरमा दें, और कुव्वत इरादी को बढ़ाने के कुछ चंद तरीके इरशाद फरमा दें। गुनाह से बचने के लिए भी कुव्वत इरादी चाहिए, ऐसी बात विल पावर ही नहीं है, रोज गुनाह हो जाता है। बंदा उठता है, नमाज कज़ा हो जाती है, उसका जनाब दिन भर में नमाजें कज़ा हो रही हैं, मादअल्लाह हराम रोजी से हट ही नहीं पा रहा, सोचता है मगर कर नहीं पा रहा, आज के बाद हराम नहीं देखूंगा मगर रोज देखता है, आज के बाद ये गलत काम नहीं करूंगा मगर फिर कर लेता है। तो इन चीजों के लिए भी विल पावर की बड़ी जरूरत है। बड़ी प्यारा ये सवाल है। और देखें, इन तमाम चीजों के लिए बात वही है कि आपके सामने नतीजा होना चाहिए कि ये गुनाह मुझे किधर ले जाएंगे, ये गुनाह मुझे रब की नाफरमानी और जहन्नम की तरफ ले जा रहे हैं। अगर मुझे वाकई जन्नत में जाना है, अल्लाह का पसंदीदा बंदा बनना है, तो मुझे अपने आप पर इन तमाम चीजों से अपने आप को रोकना होगा। सब्र की तारीफ में भी ये आया ना कि जहां लोग कहते हैं मुसीबत पर सब्र करना, वहां गुनाहों पर भी सब्र करना, ऐसे ही ये बड़ा बड़ा सब्र का मकाम है। अपनी नफसानी ख्वाहिशात पर सब्र करना, तो कुव्वत इरादी होगी तो आप कर पाएंगे। कुव्वत इरादी पैदा कैसे होगी? देखिए, नेक बनना है तो सबसे पहले तो नेक सोहबत इख्तियार करें। आज भी यकीन करें, मैं आपको सही बता रहा हूं, मैं अपने दिल की कैफियत बता रहा हूं, दावत इस्लामी में और जगहों पर भी, लेकिन दावत इस्लामी मैंने कई ऐसे इस्लामी भाई देखे हैं जिनको देखकर रश्क आता है, जिनको देखकर अपने आप से शर्म आती है, यार क्या इस्लामी भाई है, यार क्या अमल है, क्या नेकियां हैं, क्या तिलावत है, क्या नवाफिल है। ये वो लोग हैं, अगर आपको ऐसे नेक दोस्त मिल जाए, जिसको हमारे दावत इस्लामी कहते हैं ना, नेक अमाल वाले इस्लामी भाई, मदनी नमाज जिसको हम कहते हैं, आप यकीन करें को ढूंढ लें ऐसा, हाँ, जिसको देखिए वो तिलावत कर रहा है, जो जिक्र कर रहा है, जो नवाफिल पढ़ रहा है, जो शराक चाश पढ़ रहा है, आपको इसको देखकर जो है ना अपने आप से पहले तो शर्म आएगी कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, और फिर उसके बाद इंशाल्लाह आपकी वो जो कुव्वत इरादी ना वो डेवलप होना शुरू हो जाएगी। असल में ब्रेक वहां होती है हमारी कुव्वत इरादी, जब हम उन लोगों के साथ बैठते हैं जो हमारी नेकियों पर हमारी हौसला शिकनी कर रहे होते हैं। भाई खैर तो है, जुम्मा पढ़ता था ठीक था भाई, अब रोज नमाज पढ़ेगा, क्या मौलवी हो गया है, टोपी पहनने लग गया है। यानी थोड़ा सा बंदा तौबा करके बोल्ड होता है तो दोस्त पैर खींच लेते हैं, उधर ही शेक कर देते हैं उसकी कुव्वत इरादी और उसके जज्बे को। नहीं चाहिए ऐसा, हमें तो वो सोबत चाहिए कि मैं गुनाह की तरफ जाऊं तो मेरा हाथ पकड़ ले कि भाई उधर नहीं, रास्ता ये है। तो हमें अगर किसी भी चीज में यूं समझे कि स्ट्रांग होना है ना, तो उसके एक्सपर्ट या उसके आमिल के साथ बैठना होगा। देखिए, स्पोर्ट्समैन जो होते हैं वो कितनी मेहनत करते हैं अपने किसी रिकॉर्ड को अचीव करने के लिए, लेकिन वो अपनी फील्ड के लोगों के साथ सुबह शाम उठ रहे होते हैं, बैठ रहे होते हैं, वो क्योंकि अपने से स्ट्रांग लोगों को देखते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं। मिसाल देनी नहीं चाहिए, लेकिन जो जिम विम में जाते हैं, आपने देखा होगा जिम में उन्होंने एक सैंपल टाइप का बंदा बैठाया हुआ ही होता है, जिसको देख के जज्बा मिल रहा होता है, यार मेरे कब ऐसे बनेंगे ना, है उसी चक्कर में वो लगे हुए होते हैं सारा। अच्छा, तो वो उस माहौल में जाते हैं तो उनकी बॉडी बिल्ड होती है, उस माहौल में जाते हैं तो अपनी सेहत बेहतर करते हैं।
تو بالکل اسی طرح اگر آپ کو گناہ چھوڑنا ہے سب سے پہلے تو ماحول نیک میں آ جائے. اچھا نیک ماحول میں بھی ان کو پکڑ لیں کہ جن کو دیکھ کر خوف خدا بڑھے, جن کو دیکھ کر عشق رسول بڑھے, جن کو دیکھ کر عبادتوں کا جذبہ بڑھے, تو پھر انشاءاللہ اللہ نے چاہے نیکیاں کرنا آسان. اللہ اکبر. چلے ایک آخری میسج فیس بک کا سن لیتے ہیں. امیر علیہ سنت اتوار کو فیس بک پر لائیو تشریف لایا کرتے تھے, اب تشریف کیوں نہیں لاتے؟ فیس بک کے ناظرین آپ کے ہیں, جواب دیں. نہیں تو یہ تو فیس بک, یہ ذمہ تو سارا آپ کا ہی ہے. نہیں ایسا نہیں ہے, یہ سر تقسیم کاری ہے. میسیجز والوں کا ہم دیں گے اور جن کا ہم دے سکتے ہیں متعلقہ اسلامی بھائیوں تک آپ کا یہ میسج پہنچا دیا جائے گا انشاءاللہ. اور یہ پوچھ کر بھی جو ہے وہ اپنا ہمیں بتا دیں گے تو انشاءاللہ عز و جل ہم اگلے سلسلے میں جو ہے وہ اس کی اگر وضاحت ممکن ہوئی تو کر دیں گے. چلیں جی اب ہم قرآن اندازی کی طرف بڑھتے ہیں, اور آج انشاءاللہ سید صاحب مدینے جانے سے پہلے قرآن اندازی جو ہے وہ اپنا کرتے چلے جائیں گے کہ اس خوش نصیب کا نام نکلے گا, پھر اس کے بعد انشاءاللہ آج کا سوال بھی شامل کریں گے. آئیے قرآن اندازی دیکھتے ہیں. جی سید صاحب یہ وہ نام ہیں ان خوش نصیبوں کے, اور آج جنہوں نے پچھلے سلسلے میں کیے گئے سوالات کے جوابات دیے. میں یہ تو ویسے بعضوں کی ہو سکتا ہے, بعضوں کی خواہش ہو کہ آج مدینے جانے کی خوشی میں کوئی 2 نام نکلوا دیں, لیکن میں نہیں کہوں گا کیونکہ ابھی چونکہ بہت ساروں کو تحائف وغیرہ ابھی تک جو ہے وہ اپنا نہیں ہے. حضرت وہ قرآن اندازی دکھاتے رہیں, مطلب وہ ہم یہ اس کا فارمیٹ ہی ہے یہ کہ یہ چلتے رہیں گے نام, تو وہ ایک دفعہ 2-3 دفعہ اسکرول ہو جاتے ہیں نا, تو وہ پھر مدینہ اللہ بنت شوکت حسین ٹیکسلا, یہ یوں سمجھے کہ راول پنڈی کے اس کے قریب جو ہے وہ اپنا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل, مدنی چینل, مدنی چینل, مدنی چینل, مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار.